آج بھی وہ دل خراش چیخوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجی تھیں۔ میں ایک دم اٹھ کے بیٹھا تھا۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں گہرے گہرے لمبے سانس لے رہا تھا۔ میرا دل یوں تھا جیسے کسی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگ رہا تھا۔ میرا تنفس میرے قابو سے باہر تھا، اور ایسا ہی ہوتا تھا جب بھی یہ چیزیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ مجھے لگتا تھا میں اپنے ماضی کے انہی لمحوں میں جا کر پہنچ گیا ہوں۔ وہ دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا، اور میں ایک مرد ہوتے ہوئے بھی اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے، مجھے خوف آتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ مجھے ڈر لگتا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے، ایک مضبوط جسامت اور اعصاب رکھتے ہوئے میں خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ بظاہر سب کو لگتا تھا کہ میں ایک بہادر قسم کا نوجوان ہوں، لیکن یہ میں جانتا تھا کہ اندر سے میرا دل کسی قیدی چڑیا کی طرح دھڑکنے لگتا تھا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ میری موت تھی۔ جب بھی میں یہ خواب دیکھتا تھا مجھے لگتا تھا میں کسی موت کی اذیت سے گزر رہا ہوں۔ ہر بار کی طرح آدھے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ شاید یہ مائیگرین کا درد تھا جو مجھے تڑپا کے رکھ دیتا تھا۔ میرا حلق بھی اس وقت خشک تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کانٹے چبھ رہے ہوں۔ میں نے اپنے لحاف کو پیچھے کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، اس کا ڈھکن کھولا اور گٹا گٹ پانی پی گیا۔ پتہ نہیں کتنے گلاس پی چکا تھا، لیکن پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پانی ٹھنڈا تھا، اس لیے سر کے درد کی شدت بڑھنے لگی۔ پانی کی بوتل میں کمرے میں لے آیا، اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اپنی میڈیسن نکالی، فٹافٹ سے ساری ٹیبلٹس نکالی اور ایک ساتھ منہ میں لے لی اور بوتل کو منہ سے لگا لیا۔ مجھے ہائی ڈپریشن کی میڈیسن کھانے کی عادت ہو چکی تھی، اور سر درد کی بھی۔ کئی بار تو اتنا شدید درد اٹھتا تھا کہ میں ایک کے بجائے 3 ٹیبلٹس کھا لیتا تھا، لیکن چین اور سکون مجھے ابھی تک میسر نہیں ہوا تھا۔ جب بھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا تو میرے سر میں ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ بہرحال کافی دیر لگی تھی مجھے اپنے آپ کو اعتدال پر لانے کے لیے، لیکن پھر نیند نہیں آئی۔ باقی کی رات جاگ کے گزری۔ صبح جب میں آفس کے لیے تیار ہوا، کمرے سے باہر آیا تو آپا ناشتہ بنا کے ٹیبل پہ رکھ چکی تھیں۔ کہنے لگیں کہ سارا اور نوید اپنی فیس کے پیسے مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا اچھا، پھر بٹوے میں سے پیسے نکال کر آپا کو پکڑا دیے۔ وہ وہیں کرسی پر میرے برابر میں ہی بیٹھ گئی۔ کہنے لگیں تم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کون سا جواب؟ میں سلائس پر جیم لگاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے آفس پہنچنے کی بھی جلدی تھی۔ وہ کہنے لگی میں کیا کہوں رشتے والی کو؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ کو اپنی شرطیں بتا چکا ہوں۔ کہنے لگی ایسی شرطیں کون رکھتا ہے؟ جب میں نے تمہاری شرطیں اس رشتے والی کو بتائیں تو وہ تو میری شکل دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی ایسا کون کرتا ہے، اور نہ ہی ایسی باتیں کوئی بتاتا ہے۔ ایسا تو کبھی بھی کوئی نہیں کہتا۔ تم کیا بے فضول کی ضد لیے بیٹھے ہو؟ دیکھو مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوتا۔ تمہیں پتا ہے میں شوگر اور بلڈ پریشر کی مریضہ ہو چکی ہوں۔ تمہاری بیوی آئے گی تو کم از کم کچھ تو میرا بوجھ کم ہوگا۔ سارا کی شادی بھی سر پر ہے، اس کا آخری سال ہے، کالج میں پیپر ہونے والے ہیں اور وہ کام کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اور نوید کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، پانی کا گلاس بھی اٹھ کے نہیں پیتا۔ میں نے کہا بہرحال میں کچھ نہیں جانتا۔ میں شادی ایسی لڑکی سے کروں گا جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر آپ کو ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑیں۔ ایسا کریں نوید کی شادی کر دیں، ویسے بھی اس کا BBA کمپلیٹ ہو چکا ہے، جاب وہ ڈھونڈ ہی رہا ہے، جیسے ہی نوکری لگے گی اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ آپا کہنے لگی کیسے کر دوں تمہیں چھوڑ کر اس کی شادی؟ کیوں کروں اور کیسے کروں؟ ابھی اس کے ہاتھ میں ہے ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ پتہ نہیں نوکری کب ملے گی اور کب نہیں۔ میں نے چائے کے 2 گھونٹ بھرے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگی بیٹھو ادھر۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی دیکھو میں تمہاری حالت سے ناواقف نہیں ہوں، تمہیں ایک بیوی اور ایک ہمسفر کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہائی ڈپریشن کی گولیاں صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ مجھے ایک ہمسفر کی ضرورت ہے تو آپا آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا اور آفس چلا گیا، لیکن سر درد نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے باس سے کہہ کے جلدی چھٹی لی، سیدھا ہاسپٹل پہنچا۔
जहाँ मैं एक साइकेट्रिस्ट के ज़ेर इलाज था। जब भी मेरे सर दर्द की शिद्दत बढ़ती और मेडिसिन बेअसर होने लगती तो मुझे उसके पास जाना पड़ता था। अभी भी मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि डॉक्टर नादिया की स्लिप बना दें। वो कहने लगी कि वो तो हॉस्पिटल छोड़ के जा चुकी हैं, उनकी जगह एक नई डॉक्टर आई हैं, आप चाहें तो हम आपको उनकी स्लिप बना के दे देते हैं। मैंने कहा वो क्यों चली गई? कहने लगी वो दूसरे शहर जा चुकी हैं, इसलिए यहाँ की जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकती। उनके शौहर की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई है, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। लेकिन दूसरी डॉक्टर भी अच्छी हैं। मैंने कहा ओके ठीक है, बना दें आप। मैंने बटुए में से पैसे निकाल के फ़ीस भरी। मेरी जॉब काफ़ी अच्छी थी, मैं लाखों कमा रहा था, इसलिए मुझे परवाह नहीं थी। घर के सारे अखराजात मेरी कमाई से ही पूरे होते थे। छोटे बहन भाई पढ़ते थे। नवीद मुझसे छोटा था, जो आजकल जॉब की तलाश में था, और उससे छोटी बहन थी जिसका रिश्ता मैंने तभी तय कर दिया था जब वो 12वीं जमात में थी। हालांकि वो बहुत रोई थी, कहती थी मुस्तफ़ा भाई मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी शादी जल्दी करनी है, बस तुम बीए करो वही बहुत है। बहरहाल आपा ने दबे दबे लफ्ज़ों में एक दो बार मुझसे कहने की कोशिश की थी कि सारा की उम्र इतनी नहीं है, तुम क्यों इतनी जल्दी मिचा रहे हो। लेकिन मैंने उनकी बात को बीच में ही टोक दिया। मैंने कहा आप अच्छी तरह जानती हैं कि वजह क्या है, इसलिए बार बार सवाल मत किया करें। बस मैंने रिश्ता तय कर दिया है और सारा को अकल नहीं है कि क्या उसके लिए ठीक है। आपा बजाय आप उसे समझाने के आप मुझे समझा रही हैं। बहरहाल मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उसे एतराज़ है तो रहे, मैं जल्द ही उसकी शादी कर दूंगा। जैसे ही उसका बीए कंप्लीट होगा उसकी रुखसती कर दूंगा। बजाय मुझे समझाने के आप सारा के पास जाएं, उसे अकल दें। बहरहाल मैं अपने फैसलों में किसी की नहीं सुनता था, ना आपा की और ना छोटे बहन भाइयों की। मेरा फैसला इसलिए भी अहमियत रखता था क्योंकि घर के सारे अखराजात मैं ही चलाता था। मेरी बहन मेरी सोच, मेरी शर्तों की वजह से बड़ी परेशान थी। कहती थी कि जो बात तुम कर रहे हो उन शर्तों के साथ तो कोई भी तुम्हें अपनी बेटी नहीं देगा, और ना ही ऐसी बातें कोई बताता है। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे गारंटी चाहिए। एक तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जो पर्दा करती हो, मर्दों के सामने ना जाए, मर्दों से बात ना करती हो, और मुझे इस चीज़ की गारंटी दे कि माजी में उसका कभी कोई अफेयर नहीं चला। मेरी बहन कहती कि ऐसा हो भी तो कोई भी लड़की या उसके वालिदैन ये बात नहीं बताते। हाँ, शादी के बाद वो तुम्हारी बीवी बन के रहेगी तो इस बात की तब गारंटी दी जा सकती है। मैंने कहा नहीं आपा, इस बात की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। जिसने एक बार बाहर मुंह मारा हो वो शादी के बाद भी मारेगी, और मैं ऐसी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर शादी के बाद मुझे ये पता चला कि इस लड़की का किसी और लड़के के साथ चक्कर था, तो याद रखिएगा उसके बाद जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। मेरी बात सुन के मेरी बहन घबरा गई, क्योंकि मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। मैं किससे ये बात कह रहा था मैं जानता था। मैंने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच रखी थी। आज फिर वही ख्वाब और फिर वही अजियत। मैं अपनी बारी का काफ़ी देर से वेटिंग रूम में बैठ के इंतज़ार करता रहा। एक सोचों का अंबार था जो हर वक्त मेरे दिमाग पर किसी बोझ की तरह सवार था। नर्स ने जब मेरा नाम पुकारा तो मैं चौंका। कहने लगी सर आपका नंबर आ गया है। मैंने कहा ओके। मैं खड़ा हुआ और उसी ओपीडी के रूम में गया जहां डॉक्टर नादिया होती थी। वो काफ़ी उम्र रसीदा खातून थी, यही कोई 50-55 के लगभग, इसलिए मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करता था। लेकिन इस वक्त जो लड़की साइकेट्रिस्ट के तौर पे सामने बैठी थी वो एक कम उम्र लड़की थी। बड़ी मुश्किल से यही कोई 25 से 26 साल की होगी। एक नज़र उसे देखते ही मेरे पाँव वहीं ठटके। मैं दरवाजे पे ही खड़ा रहा। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर कहने लगी आइए मिस्टर मुस्तफ़ा अंदर आइए। मैंने कहा आप डॉक्टर हैं? मुझे उसकी कम उम्र देख के यही लगा कि उसका तजर्बा भी कम होगा। वो मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी क्यों आपको शक है? मैं कुर्सी खींच के उसके सामने बैठ गया और टांग पे टांग रख ली। मैंने कहा आप लगता है नई नई डॉक्टर बनी है, मुझे नहीं लगता कि आप मेरा केस हैंडल कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर उसने बरजस्ता मुझे देखा, फिर अपनी दोनों कोहनियाँ टेबल पर टका कर
اپنے ہاتھ کا پیالہ بنا کر اس پہ اپنا چہرہ رکھا اور اپنی آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر کہنے لگی ایسا کون سا کیس ہے آپ کا کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کا کیس ہینڈل نہیں کر سکتی؟ مجھے اس لڑکی کا یہ انداز کچھ اچھا نہیں لگا تھا، کافی نان سیریس سی لڑکی تھی۔ کہنے لگی آپ اپنا مسئلہ بتائیں۔ میں نے پچھلے ڈاکٹر کی سلپ اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے کہا میں یہ میڈیسن کھا رہا ہوں لیکن میرے سر میں درد ختم نہیں ہوتا۔ جب درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ سب دوائیں مجھ پہ بے اثر ہو جاتی ہیں۔ اس نے ٹیبل پر رکھا اپنا چشمہ پکڑا، اپنی آنکھوں پہ لگایا، پھر میری سلپ دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے دونوں ابرو اوپر کیے جیسے حیران ہو رہی ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کے کہنے لگی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے کہا سلپ میں دیکھیں مینشن ہے۔ کہنے لگی آپ 30 سال کے ہیں اور آپ اتنی ہائی ڈوز کھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے آپ یہ میڈیسن ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کی ڈاکٹر نے آپ کو کیسے یہ میڈیسن اتنے مہینے کے لیے یوز کرنے کے لیے کہا؟ یہ تو 1 مہینے سے زیادہ یوز نہیں کرتے۔ میں نے کہا ڈاکٹر نے 1 مہینے کا کہا تھا لیکن مجھے اس سے سکون ملنا شروع ہو گیا تھا تو میں نے وقت کا دورانیہ خود ہی بڑھا دیا۔ کہنے لگی وہی عام پاکستانیوں والی حرکت ہے۔ ڈاکٹر کی فیس دینا بھاری لگتا ہوگا اس لیے سوچا ہوگا کہ انہی دوائیوں کو لے کے چلتا رہتا ہوں۔ ہماری پاکستانی عوام اتنی بڑی عجیب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس دوا سے فرق پڑ گیا تو اب اسے کھاتے چلے جاؤ بنا ڈاکٹر کو دکھائے یا یہ پوچھے کہ یہ کتنے عرصے تک کھانی چاہیے۔ اس نے سلپ میرے سامنے پھاڑ دی اور اپنے برابر میں رکھے ڈسٹ بن میں پھینک دی۔ میں اسے ویسے ہی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ یہ میڈیسن مسلسل یوز کرنے کے آپ کے مین آرگنز خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو سکتی ہے، آپ کے ہارٹ کو اثر پڑ سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے سامنے رکھے رائٹنگ پیڈ پہ لکھنا شروع کیا۔ پھر وہ پیپر مجھے دیا۔ کہنے لگی پہلے جائیں اور یہ سارے ٹیسٹ کروا کے آئیں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا؟ مجھے ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہنے لگی آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ کے اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں؟ پتہ آپ کو تب چلتا ہے جب بات حد سے گزر جاتی ہے، پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے۔ آپ جائیں یہ ٹیسٹ کروا کے آئیں، پھر میں آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کروں گی۔ میں نے کہا دیکھیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی میڈیسن دے دیں کہ میرا سر درد ہٹ جائے۔ اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، مجھے سکون چاہیے۔ وہ کہنے لگی اتنی ہائی ڈوز کا آپ نے خود کو عادی بنا لیا ہے، چھوٹی موٹی میڈیسن اب آپ پہ اثر نہیں کرے گی اور اتنی ہائی ڈوز میں آپ کو مزید نہیں دے سکتی۔ دیکھیں ڈاکٹر میں ہوں، آپ نہیں ہے، اسی لیے آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں میں آپ سے زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہوں۔ آپ یہ سارے ٹیسٹ کروائیں۔ میں نے کہا ان کی رپورٹس آنے میں تو 3-4 دن لگ جائیں گے۔ کہنے لگی تو ٹھیک ہے 2-4 دن بعد آ جائیے گا، میں آپ کو یہی ملوں گی۔ اس کی بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا مجھے اس وقت سکون چاہیے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، آپ مجھے کوئی میڈیسن لکھ کے دیں گی یا نہیں؟ وہ کہنے لگی نہیں، میں آپ کو ایسے ہی کوئی بھی میڈیسن لکھ کے نہیں دے سکتی۔ آئی ایم سوری، پین کلر آپ کا علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا، آپ ایک کم عمر اور نا تجربے کار ڈاکٹر ہیں، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر وہ نہیں ہوتا جو مریض کو تڑپتا ہوا دیکھے، وہ فوری طور پہ ان کے درد کا علاج کرتے ہیں۔ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹس نہیں آ جاتی میں تب تک درد سے بلبلا نہیں سکتا۔ لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہی تھی، اپنے رائٹنگ پیڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ یہ دیکھیں، اس نے وہ پرچی آگے بڑھا دی۔ کہنے لگی آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں، آپ کے درد کو تھوڑا سا فرق آ جائے گا لیکن مکمل درد ختم نہیں ہوگا، ہاں کم ہو جائے گا۔ اور ہاں میں کتنی تجربے کار ہوں اور کتنی نہیں یہ آپ اتنی جلدی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال میں نے اس سے پرچی پکڑ لی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس دوا سے فرق پڑے گا، اس نے بالکل الگ میڈیسن لکھ کر دی تھی۔ بہرحال میں نے سوچا تھا کہ میں ڈوز خود اپنے حساب سے بڑھا لوں گا۔ میں نے میڈیسن لی اور ٹیسٹ بھی کروا لیے۔ میں نے کہا کہ اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھتی ہے، دیکھ لیتا ہوں یہ بھی کتنے پانی میں ہے۔ ڈاکٹر نادیہ کو 6 مہینے لگے تھے یہ سمجھنے میں کہ میرا مسئلہ کیا ہے، اور یہ چھٹانک بھر کی لڑکی اتنی کم عمری میں میرا کیس سمجھ جائے گی، ممکن ہی نہیں ہے۔
میں نے وہی میڈیکل اسٹور پر چھوٹے پانی کی بوتل لی، اس کی لکھی ہوئی میڈیسن کو وہیں کھا لیا۔ اس کے بعد میں گاڑی ڈرائیو کر کے گھر آ چکا تھا۔ گھر آیا تو وہی شور شرابہ، رشتے والی کی وہی بحث چل رہی تھی۔ کہنے لگی جو تمہارے بھائی کی شرائط ہیں یہ میں سامنے والے کو کیسے بتا سکتی ہوں؟ اور چلو 1 منٹ کو یہ بھی سمجھ لو کہ لڑکی کا پہلے سے کہیں کوئی چکر ہوگا تو وہ لڑکی کیوں بتائے گی؟ اور اگر اس سے بھی چھپاتی رہے تو یہ کیسے پتا کر لے گا کہ لڑکی کا پہلے سے کہیں چکر تھا یا نہیں؟ دیکھو یہ رسک کی بات ہے، کل کو تمہارا بھائی کچھ بھی سمجھ لے اور لڑکی کو بعد میں کوئی بھی الزام لگا کے طلاق دے دے تو میں کیا کروں گی؟ اس طرح سے تو دیکھو لوگ مجھے بد دعائیں دیں گے۔ میں تمہارے بھائی کا رشتہ نہیں کروا سکتی۔ میری آپا بار بار اس کی منت سماجت کر رہی تھی لیکن وہ اٹھ کے چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکل رہی تھی میں صحن میں ہی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے غصے سے اپنا رخ بدلا اور مین دروازے سے باہر چلی گئی۔ آپا نے مجھے دیکھا تو ماتھے پہ تیوری ڈال لی۔ کہنے لگی تمہاری خواہ مخواہ کی ضد کی وجہ سے میں ذلیل ہو رہی ہوں۔ میں نے کہا بعد کی ذلالت دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ذلیل ہو جائیں۔ میری بات سن کے میری آپا کہنے لگی میری قسمت ہی خراب تھی جو میں یہاں پڑی ہوں تم لوگوں کے در پہ، جہاں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنسو بہانے لگی۔ میں نے گہری سانس لی، آپا کے پاس آ کر انہیں ساتھ لگایا، رونے لگی۔ میں نے ان کا کندھا، ان کا سر تھپ تھپانے لگا۔ میں نے کہا آپا پلیز، میں کسی بھی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نہیں سمجھتی میرے اندر کون سی جنگ جاری ہے۔ میں اب اس جنگ سے اپنے آپ سے لڑ لڑ کے تھک چکا ہوں۔ ابھی یہ سب کچھ میری ذات تک محدود ہے، کل کو میں اس لڑکی کی زندگی بھی تہس نہس کر دوں گا جو میرے ساتھ شادی کرے گی۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا ہو، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم کیوں اتنا سوچتے ہو؟ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا مجھے اس چیز کی گارنٹی چاہیے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں آپ شادی میں جلدی مت میں جائیں۔ وہ کہنے لگی تم اپنی شرطوں کو ذرا کم کر دو۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں میں بے حد شک کی مزاج انسان ہوں۔ اس شک نے میری زندگی کو اجیرن بنا رکھا ہے، سامنے والے کی زندگی کو بھی بنا دے گا۔ مجھے بس ایک بار لڑکی کی طرف سے ایسی گارنٹی مل جائے تو میں اسے اپنا لوں گا، مجھے اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر بعد میں مجھے کچھ ایسا پتہ چلا تو آپ نہیں جانتی میں انسان سے جانور بن جاؤں گا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میری بہن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں، ایک اور رشتے والی ہے اس سے بات کرتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ کچھ ہی دیر میں آپا کھانا لے آئیں، میں نے کھانا ان کے ساتھ ہی کھایا۔ پھر سارا کی شادی کی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی کہ کافی سامان تو میں بنا چکی ہوں لیکن کافی باقی ہے۔ میں نے کہا میرے پاس سیونگ موجود ہے، آپ کو جو لینا ہو آپ لے لیجئے گا، میں آپ کو کل کیش نکلوا کے لا دوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ میرے سر کا درد کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں حیران تھا کیونکہ ڈاکٹر نادیہ کی دوا سے بھی مجھے اتنی جلدی فرق نہیں پڑتا تھا، 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ دوا میرے مائیگرین کے درد کو آرام دیتی تھی، لیکن ابھی مجھے 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ میرے سر کا آدھا درد ختم ہو چکا تھا، یا یوں کہیں کہ آدھے سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ مجھے نیند آنے لگی اور میں سو گیا۔ 2 دن بعد میری ساری رپورٹس آ چکی تھیں۔ میں پھر اسی لیے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اس نے میری رپورٹس دیکھی، کہنے لگی میں آپ کو میڈیسن لکھ دیتی ہوں، شکر کریں کہ زیادہ خرابی نہیں ہوئی، لیکن ہلکی پھلکی خرابی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے کچھ میڈیسن لکھ کے دی، کہنے لگی اس میں نے آپ کو ڈپریشن اور نیند کی گولیاں نہیں دی۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں نہیں دی؟ میں بنا ڈپریشن کی گولی کھائے، بنا نیند کی گولی کھائے سو نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگی آپ کی کڈنی پہ دوائیاں اثر انداز ہو رہی ہیں، میں آپ کو کوئی بھی پین کلر اور نیند کی ادویات نہیں دے سکتی، یہ آپ کے لیے آگے چل کے بہت بڑا مسئلہ کر سکتی ہیں۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، آپ مجھے میڈیسن لکھ کے دیں۔ کہنے لگی لکھ کر تو نہیں دے سکتی، ہاں میرے پاس میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو وہ دے دیتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے وہ دے دیں۔ پھر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس نے ایک چھوٹے سے لفافے میں کچھ میڈیسن ڈالی ہوئی تھی، پھر اسے اسٹیپلر کیا، کہنے لگی یہ لے جائیں، جب بھی نیند نہ آئے یا سر میں درد ہو تو یہ کھا لیجئے گا،
یہ 2 in 1 ہے، ڈپریشن کا بھی علاج کرتی ہے اور سر درد کا بھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں وہ میڈیسن لے کر آ گیا۔ رات کو سوتے وقت مجھے وہ میڈیسن کھانی تھی۔ میں نے رات کو کھانا کھایا، پھر میڈیسن کھا کے لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی اور میں سو گیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اس کے بعد میری یہی روٹین تھی، لیکن جیسے ہی وہ میڈیسن ختم ہوئی مجھے پھر سے بے چینی ہونے لگی۔ اب وہ میڈیسن میڈیکل اسٹور کی تو تھی نہیں کہ میں کسی بھی میڈیکل اسٹور سے خرید کے کھا لیتا، تو مجبوراً وہ دوا لینے کے لیے مجھے اسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا۔ میں 1 ہفتے بعد دوبارہ اس کے پاس گیا۔ میں نے کہا مجھے اس میڈیسن سے کافی فرق ہوا ہے، آپ پلیز مجھے وہ میڈیسن دے دیں۔ کہنے لگی اچھا رکے، میں ابھی لے کے آتی ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر مجھے ایک چھوٹے سے لفافے میں کافی ساری میڈیسن ڈال کے دی۔ پھر وہ لفافہ اسٹیپلر کر کے مجھے پکڑا دیا۔ کہنے لگی رات کو اگر آپ چاہیں تو یہ دوا کھا لیجیے گا۔ میں نے کہا اچھا، اس کا کیا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے؟ کہنے لگی نہیں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگی آپ کی بیوی آپ کا خیال نہیں رکھتی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی کافی روڈ قسم کے ہیں آپ، شاید آپ کی بیوی آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے جو آپ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ میں نے کہا میری شادی نہیں ہوئی۔ پھر ہنسنے لگی، کہنے لگی سارا مسئلہ یہی ہے، ایسا کریں شادی کر لیں، آپ کی ساری میڈیسنز چھوٹ جائیں گی۔ اس کی بات پتہ نہیں کیوں مجھے چبھ گئی۔ میں نے کہا اس بات سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ اور آپ کو لگتا ہے کہ میں کوئی ٹھرکی قسم کا نوجوان ہوں، عورت کے بغیر رہ نہیں سکتا، جو مجھے بیوی نہیں ملے گی تو مجھے ڈپریشن ہو جائے گا اور میں ہائی ڈوز ڈپریشن کی اور نیند کی گولیاں کھاؤں گا۔ میرے تلخ لہجے پہ وہ مسکرانے لگی، کہنے لگی فطری سی بات ہے، ہر مرد کو اپنے ساتھی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور آپ تو 30 سال کے ہیں، اس حساب سے تو آپ کی شادی ہو جانی چاہیے تھی۔ آپ میری بات مانیں، شادی کر لیں۔ میں نے کہا فطری سی بات تو آپ کے لیے بھی ہے، آپ بھی میرے خیال سے 24-25 سال کی تو ہیں، شادی تو آپ کی بھی ہو جانی چاہیے تھی۔ تو کیا آپ کو بھی جذبات پریشان کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی ڈپریشن کی گولی کھاتی ہیں؟ میں اسے تباہ کر کے رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے سمجھتی کیا تھی، لیکن بجائے تپنے کے وہ مسکرانے لگی۔ پھر اپنی ایک آنکھ ونک کر کے کہنے لگی ہائے میں تو کب سے منتظر ہوں، لیکن کیا کروں، میری اماں کہتی ہیں جب تک کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا میں تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ میں نے تو اماں سے کہہ دیا ہے شادی آپ کر دیں، اسے اچھا میں خود کر لوں گی، پلیز آپ میری اماں کو سمجھائیں نا۔ یہ کہہ کے ہنسنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میرا تمسخر اڑا رہی ہے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کو ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سرکس میں ہونا چاہیے تھا، یا پھر کسی کامیڈی شو میں، اچھے پیسے کما لیتی ہیں آپ۔ کہنے لگی ہے نا، میں بھی امی کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے خواہ مخواہ مجھے ڈاکٹر بنایا، اتنے پیسے لگائے، اس سے تو اچھا تھا آپ مجھے کسی کامیڈی شو میں بھیج دیتی، کپل شرما کی طرح میں بھی ٹھیک ٹھاک پیسے کماتی، بلکہ اب تو پاکستان کا تابش بھی کافی پیسے کما لیتا ہے۔ پلیز آپ میری امی کو یہ مشورہ دیں، نمبر دوں آپ کو؟ اس تمسخر قسم کی لڑکی سے مجھے چڑ سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا گڈ بائے، یہ کہہ کے میں اس کے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ میڈیسن میری مجبوری بنتی جا رہی تھی، کھاتا تھا سکون ملتا تھا، نہیں کھاتا تھا تو پھر وہی بے چینی۔ مجھے اس میڈیسن کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی۔ 8 دن بعد مصیبت اس لیڈی ڈاکٹر کی منحوس شکل دیکھنی پڑتی تھی، جو میرے لیے عذاب بنتی جا رہی تھی۔ جب بھی جاتا تھا کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتی تھی کہ میرے اندر آگ سی لگ جاتی تھی، لیکن جو کچھ اس بار ہوا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ وہ میڈیسن مجھے دے دیں۔ کہنے لگی میں نے آپ کو اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ اسے خوراک سمجھ کے کھانا شروع کر دیں، کوئی میڈیسن نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے کہا دیکھیں مجھے اس سے بہت افاقہ ہو رہا ہے، مجھے اب سر میں درد نہیں ہوتا اور میں بھرپور نیند بھی لیتا ہوں، آپ مجھے وہ میڈیسن دے دیں۔ میں ہر 8 دن بعد اسی لیے مجبوراً اس کے پاس آتا تھا کیونکہ مجھے اس میڈیسن کا نام نہیں پتا تھا، یا پھر آپ مجھے میڈیسن کا نام لکھ دیں تاکہ میں میڈیکل اسٹور سے خرید لوں۔ کہنے لگی وہ میڈیسن آپ کو باہر سے نہیں ملے گی۔ میں نے کہا کیا مطلب کیوں نہیں ملے گی؟ کہنے لگی اس لیے کیونکہ وہ میں خود تیار کرتی ہوں۔ اس کی اس بات نے مجھے حیران کیا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی کیونکہ وہ دوائی بالکل بے ضرر ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سمجھ پا رہا۔
کہنے لگی ہومیوپیتھک کا کبھی علاج کرانے کا اتفاق ہوا ہے آپ کا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا۔ کہنے لگی ہومیوپیتھک میں ہول سیل میں کچھ ایسی میڈیسن دی جاتی ہیں جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، وہ بالکل بے اثر ہوتی ہیں، اور وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر اس میں اپنے ڈراپس ڈال لیتے ہیں مریض کی کنڈیشن کے حساب سے، اور وہ میڈیسن ان کو دے دیتے ہیں جنہیں کھا کے مریض کو کچھ افاقہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ بڑے مزے سے اپنی کرسی پہ ٹیک لگائے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی میں نے آپ کو وہی دی تھی، میرے پاس ایسی کافی میڈیسن پڑی ہوئی تھی۔ ایکچولی میری امی ہومیوپیتھی ڈاکٹر ہیں، تو اس لیے ان کے پاس ایسی بہت سی میڈیسن ہوتی ہیں جو دیکھنے میں ٹیبلٹ ہی لگتی ہیں، لیکن اس پر ڈراپ ڈالنے سے دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن میں نے اس پہ کوئی ڈراپ نہیں ڈالے تھے، کچھ بھی نہیں ڈالا تھا، بس سادی سی گولیاں آپ کو دے دی اور آپ سے کہا کہ یہ ہائی ڈپریشن کو ختم کر دیں گی، نیند کو بحال کر دیں گی، اور دیکھیں وہ بے اثر گولیاں آپ پہ اثر کر گئیں، اور آپ میری ڈاکٹری پہ شک کر رہے تھے۔ میں اب بھی اس کی بات نہیں سمجھا۔ پھر وہ آگے ہو کے بیٹھی، کہنے لگی دیکھیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں، آپ کو کوئی بھی مرض نہیں ہے، آپ نے مرض کو اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے۔ جو پچھلی ڈاکٹر تھی بے شک وہ عمر رسیدہ تھی، اس کا تجربہ مجھ سے بہت زیادہ تھا، لیکن اس نے آپ کو مزید ڈپریس کر دیا تھا۔ اکثر سائیکالوجسٹ ایسا کرتے ہیں تاکہ ان کی دکان چمکتی رہے، مریض ان کے پاس آتے رہیں، جیسے کہ پچھلے 1 مہینے سے آپ میرے پاس ہر 8 دن بعد آتے ہیں، وہ بے فضول سی دوائی لینے کے لیے۔ ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ڈپریشن بہت ہائی ہے، آپ کے سر میں درد ہے، آپ کو 4-5 مہینے علاج کروانا پڑے گا، یہ میڈیسن کھانی پڑے گی، آپ کی ذہنی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ ٹریٹمنٹ مت روکیے گا۔ یہ جملے وہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری چلتی رہے، لیکن میں نے آپ کو ایک بے ضرر سی میڈیسن دی تھی اور یہ کہا کہ آپ کی تکلیف کا علاج صرف اسی میں ہے۔ آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا کے وہی دوائی کھائی، اس سے آپ کو نیند بھی آنے لگی، آپ کا ڈپریشن بھی کم ہو گیا۔ اس کا مطلب مسئلہ آپ میں نہیں ہے۔ پھر اس نے اپنے دماغ پہ شہادت کی انگلی ماری، کہنے لگی مسئلہ آپ کے یہاں ہے، آپ کے دماغ میں۔ مجھے اس کی بات سن کے اتنا غصہ آیا میں بتا نہیں سکتا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ مجھے الو کا پٹھا سمجھ کے استعمال کر رہی تھی۔ میں نے کہا اگر تم لڑکی نہ ہوتی تو میں تمہیں وہ جواب دیتا کہ تم یاد رکھتی۔ میں غصے سے کھڑا ہو گیا، کہنے لگی چلیں شکر ہے میں لڑکی ہوں، لیکن اگر آپ میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کا علاج میں اچھا کر چکی ہوں۔ یہ کہہ کے کہنے لگی آپ جا سکتے ہیں۔ میں جاتے ہوئے اس کا دروازہ بڑے زور سے بند کر کے باہر نکلا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی مجھے اس طرح سے بے وقوف بنا سکتی ہے۔ غصے میں گھر واپس آیا، میری آپا کہنے لگیں کہ تمہاری یہی شرطیں ہیں، اگر ان شرطوں کے ساتھ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو تمہیں اعتراض تو نہیں ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوگا۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، یہ کچھ لڑکیوں کی تصویریں ہیں میرے موبائل میں، تم ان میں سے دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے بتا دو۔ میں نے کہا میں نے کوئی تصویر نہیں دیکھنی، آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ کر دیں، بس میری شرطوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ مجھے شکل و صورت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کالی ہو موٹی ہو جیسی مرضی ہو۔ آپا کہنے لگی اتنے بیزار کیوں رہتے ہو ہر وقت؟ تمہاری شادی ہے، لڑکی کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ میں نے کہا آپا میرے سر میں پہلے ہی درد تھا، اب چکر بھی آ رہے ہیں، ایک لڑکی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، میں مزید کوئی بھی بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ کو جو اچھی لگ رہی ہے نا آپ جا کے رشتہ طے کر دیں، ٹھیک ہے؟ بس جو باتیں میں نے کہی ہیں ان کا خیال رکھیے گا۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، میں خود ہی کر لوں گی جو کرنا ہے۔ چند روز بعد میری آپا نے کہا کہ 4-5 لڑکیوں میں سے بس ایک ہی لڑکی کے گھر والے اس بات پر ایگری ہوئے ہیں، اور وہ لڑکی بھی کہتی ہے کہ میں آپ کو خود یہ گارنٹی دینے کے لیے تیار ہوں کہ میرا پہلے کوئی افیئر نہیں چلا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لڑکی اگر خود یہ بات کہہ رہی ہے تو کر دیں، کل کو ایسی کوئی بات ہوئی تو انجام کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ میری بہن کہنے لگی وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں انجام کی ذمہ دار خود ہوں گی، میں نے اسے تمہاری ساری بات کی تھی، اس نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں نے کہا اچھا، مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا تھا۔ بہرحال پھر میری آپا کہنے لگیں کہ لڑکی کی والدہ کو شادی کی جلدی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ سارا کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی ہو جائے۔ میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہنے لگی تصویر دیکھنا چاہو تو دیکھ لو۔
بعد میں شکایت مت کرنا۔ میں نے کہا پلیز، آپ نے دیکھ لی ہے نا، بس کافی ہے۔ میں ایسا کام میں الجھا ہوا تھا، شادی کا بھی میرا کوئی خاص ارادہ تھا ہی نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس آپا لوگوں کے مجبور کرنے پہ کر رہا تھا۔ سارا کے ساتھ ساتھ میری بھی شادی ہو چکی تھی، سارا کے ولیمے پر میری بارات تھی۔ حیران میں اس وقت ہوا جب نکاح کے بعد دلہن کو باہر لایا گیا تو وہ بہت بڑی چادر کے گھونگھٹ میں تھی۔ حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لڑکیاں تو بڑی خوشی خوشی سیلفیاں بنواتی ہیں، لیکن مجھے یہ سب اچھا لگا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ لڑکی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی اور نہ ہی بے شرموں کی طرح سیلفی بنانے پہ یقین رکھتی تھی، نہ ہی دلہا دلہن کا فوٹو سیشن۔ میں یہ سوچ کر بڑا خوش ہوا۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی۔ بہرحال سامنے کیمرہ مین نے بہت کہا کہ محترمہ آپ تھوڑا سا چادر کو پیچھے کر لیں تو ہم آپ دونوں کی ایک تصویر لے لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، ہم ایسا کوئی بھی فوٹو سیشن نہیں کروانا چاہتے، آپ باقی مہمانوں کی تصاویر کھینچ کے اپنا شوق پورا کر لیں۔ رخصت ہو کر جب وہ میرے گھر آئی تو میری آپا نے اسے میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ سارا جا چکی تھی، گھر میں صرف نوید تھا یا پھر میری آپا، وہ بھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں کمرے میں آیا تو ابھی بھی وہ چادر سے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ چاہیں تو چادر اتار سکتی ہیں۔ کہنے لگی جی ایسے کیسے اتار سکتی ہوں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، گھونگھٹ تو شوہر کو ہی اٹھانا چاہیے۔ میں تو کب سے اس بات کی منتظر ہوں کہ آپ آئیں گے اور میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، پھر میرا منہ دیکھ کر مجھے منہ دکھائی دیں گے، جو کہ ایک عورت کا حق ہوتا ہے۔ بڑی بے تکلف قسم کی لڑکی تھی، نہ میں اسے جانتا تھا نہ وہ مجھے جانتی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات تھی، کچھ تو لحاظ مروت ہوتا۔ میں بہرحال اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، لیکن جیسے ہی میں نے چادر اٹھائی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ سامنے بیٹھی لڑکی، جی تو ریڈرز کون ہو سکتی ہے مصطفیٰ کی دلہن؟ جلدی سے کمنٹس میں بتائیں۔